اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اپنے عہد کے خوبصورت نام، ایک خوبصورت انسان خالد میر کی اس اولین تخلیق پر گفتگو کر سکوں۔ سب سے پہلے میں خالد میر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بہت خوبصورت شعری کتاب کی اشاعت پر، اور اس کی اس تقریب کی رونمائی پر میں حلقہ ارباب تخلیق کو بھی خاص طور پر طارق جمیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے عہد کا ایک حوالہ ایک بہت بڑی شخصیت سحر انصاری صاحب اس پروگرام کی، اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، اور یہی موجودگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم چند الفاظ ادھر اپنے طور پر ادا کر سکیں اپنے عہد کے، اپنے ہم اثر ایک اپنے بہت پیارے شاعر کے لیے۔ سر آپ کی اجازت سے، خالد میر دل کا شاعر۔ شاعری دل کی ترجمانی ہے یا روح کی آواز، یہ فیصلہ تخلیق کار کے تخلیق کردہ عکس کو دیکھنے کے بعد وقت کرتا ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے شاعری ایک حقیقت ہے اور یہ مصوری کی ہی ایک شاخ ہے، کیونکہ ایک شاعر اپنی سوچوں کو کرتاس پر عکس کرتا ہے اور اس عکس کی ترجمانی اس کے لفظ کرتے ہیں۔ وہ لفظ شاعر کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں دو اضافی قوتیں عطا کی ہیں۔ وہ اضافی قوتیں انسان کی جھولی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال کر اپنی رحمانیت کا پختہ ثبوت دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دو اضافی قوتیں کون سی ہیں؟ تو میں اتنا کہوں گا کہ ایک دل کی قوت اور دوسری دماغ کی قوت۔ یہ دونوں قوتیں انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان قوتوں کی آپس میں جنگ ہی انسان کی زندگی کی تصویر بناتی ہے۔ جب یقیناً جسم کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اگر اس جسم کا حکمران دماغ ہو جاتا ہے تو انسان دماغ کے زیر اثر چالاکیاں، چال بازیاں، شارٹ کٹ ایسی چیزیں اپناتے ہوئے اپنی فنکاریاں دکھاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسانی جسم پر اس کے دل کی حکمرانی ہو تو وہ انسان تخلیق، تعمیر، تحقیق اور نت نئی ایجادات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دل کے کھلے پھول کی خوشبو اس کے کردار، قول اور تخلیق سے واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خالد میر کے ساتھ بے تحاشا مشاعرے پڑھے، میں خالد میر کو بارہا سنتا رہا، خالد میر کے ساتھ وقت گزارا، اور آج خالد میر کے اس اولین مجموعے پر گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ میں نے اس سفر کے دوران خالد میر کو یہ محسوس کیا کہ یہ دل کا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے تابع بھی ہے، کیونکہ اس کے جسم کا حکمران اس کا دل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خالد میر کی سوچیں کرتاس پر الفاظ کا پہرن لے کر مہک رہی ہیں۔ خالد میر بے تحاشا شاعر ہے۔ خالد میر کی نظمیں ہر دور کی ترجمانی کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور روزی اعتبار سے خالد میر نے نظم کا حلیہ بگاڑا نہیں ہے، بلکہ نظم کو زندگی عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد میر کی غزلوں کا جائزہ لیا جائے تو آپ ان کی غزلوں میں روایت کو باقاعدہ طور پر رقص کرتے ہوئے محسوس کریں گے۔ خالد میر نے سہل ممتنع میں شاندار غزلیں کہیں۔ میری بات کی دلیل خالد میر کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اور غزلوں کو آپ دیکھیے، پڑھیے اور محسوس کیجئے، کیونکہ میں یہاں شعر کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے اگلے مقرر کی جانب بڑھوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ مضمون آپ نے کتنے دیر میں لکھا؟ میں نے کہا کہ خالد میر کی محبت ایسی ہے جو خود بخود یہ مضمون لکھوا لیتی ہے، اور یہ ایک نشست میں مضمون جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ خالد میر
ہمارے دور کا ایسا نام، ایسا حوالہ، ایسا محبت کرنے والا انسان ہے جو محسوس کرتا ہے ہمارے آپ کے اور اپنے اطراف موجود جو آوازیں ہیں ان کو محسوس کرتا ہے اور ان کو شعر کے قالب میں ڈھالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالد میر نے اپنی کتاب کا نام جسے تم پیار کرتے ہو کہا، انہوں نے اپنی بات نہیں کی، انہوں نے ایک اجتماعی بات کی ہے، یعنی خالد میر نے میں سے ہم تک کا سفر اس ایک نام میں کیا ہے جسے تم پیار کرتے ہو۔ میری نظر میں خالد میر ایک ہمدرد دل رکھنے والا کثیر المطالعہ شخصیت ہے۔ خالد میر کے ہاں مضامین آفرینی کے ساتھ ساتھ توانا اسلوب کی قلت ہرگز نہیں کہی جا سکتی۔ خالد میر کی شاعری میں ایک اعلان ہے جو بتا رہا ہے کہ خالد میر جو سفر کر رہا ہے وہ آگے کا سفر ہے، آگے کا سفر نہیں ہے بلکہ اس کا سفر ماضی کی جانب ہے۔ اس کے سامنے ایک خلا ہے اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں آپ کو داغ، غالب، جگر، فانی، اقبال، مصطفی، ذوق اور بے تحاشا نام ملیں گے جو وہ کام کر گئے کہ جنہیں سر کرنا ناممکن ہے، اور خالد میر نے ماضی کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے منزل کا تعین کر لیا ہے۔ میرے نزدیک یہی بات معنی رکھتی ہے، خالد میر نے اپنی منزل کا تعین درست کیا ہے اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ خالد میر نے کتنا سفر کیا۔ خالد میر کے بارے میں ادبی منظرنامے میں موجود نقاد کہتے ہیں کہ خالد میر نظم کا شاعر ہے، جبکہ میرا ماننا ہے خالد میر سراپا شاعر ہے۔ نظم ہو یا غزل، خالد میر اپنی سوچوں کو عکس کرنے کا فن جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ زبان و بیان کا بہترین استعمال، مصرعوں کی بندش، مضامین کی تازگی اور لہجے کی شائستگی کے ساتھ ساتھ منفرد اسلوب خالد میر کی شاعری میں خوشبو بن کر مہک رہے ہیں۔ خالد میر کی یہ کتاب ابتدا نہیں بلکہ یہ خالد میر کا اپنا عکس ہے جو مکمل وجود رکھتا ہے۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، خالد میر بحیثیت شاعر اپنے سامع کے دل میں زندہ رہنے والا شاعر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں خالد میر کا ہم اثر ہوں اور خالد میر کی دوستی کا دعوے دار بھی۔ میری دعائیں خالد میر کے اس سفر کی کامیابی کے لیے ہمیشہ میرے ہونٹوں سے ہجرت کرتی رہیں گی، جبکہ خالد میر عرق اشعار سے تشنا سماعتوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ ایک بار پھر خالد میر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ساتھ پر اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔